السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسرور احمد رشادی، صدر جمعیت علماء منڈل بالانگر۔ 2020 میں رمضان المبارک کی آمد اور ہماری ذمہ داریاں، اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور اگر چاند نظر آ جائے یا دیکھ لے تو خود بھی دعا پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دعا کا اہتمام کرنے کی تاکید کریں۔ جیسا ہی چاند دیکھیں ہم یہ دعا مستون ہیں: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر نکالیے برکت و ایمان کے ساتھ اور سلامتی و اسلام کے ساتھ، اور ان اعمال کی توفیق کا سبب بنا دیجیے جو آپ کو محبوب و پسند ہو۔ اے چاند، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے ہونے کا انتظار کریں۔ نمبر 2، ملک کے حالات کے پیش نظر لاک ڈاؤن ہے اور اس کی پابندیوں کی مکمل رعایت کریں۔ حکومت کی جانب سے اور علماء کرام کی جانب سے بتائے گئے ہدایات پر عمل کریں۔ جس طریقے سے عام نمازیں آپ اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جمعہ کی نماز بھی آپ اپنے گھروں پر ادا کر رہے ہیں ظہر کی نماز کے ساتھ، تو اسی طریقے سے تراویح کی نماز بھی آپ اپنے گھروں پر ادا کریں۔ اگر کسی گھر میں حافظ قرآن ہے تو وہ صرف اپنے گھر والوں کو لے کر تراویح پڑھیں، لیکن خیال اس بات کا رکھیں کہ جماعت مختصر ہو، یعنی ہرگز آس پاس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو جمع نہ کریں، کیونکہ اس سے اگر حالات خراب ہیں تو مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور اگر کسی گھر میں حافظ قرآن نہیں ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز الم ترا سے، یعنی اور وہ سورے جو آپ کو یاد ہے ان سوروں کو پڑھ کر مکمل 20 رکعت ادا کریں۔ ابھی میں سستی کرنا اور چھوڑنا گناہ کی بات ہے، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 20 رکعتا سنت مؤکدۃ علی الذکور والانثى تارکها آثم، یعنی رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت سنت مؤکدہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے 20 رکعت نماز پڑھنا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ہاں، اگر کچھ مجبوری ہے، کوئی عذر ہے تو یہ اور بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے عورتیں اور نابالغ بچے امامت نہ کریں، خواہ فرض نماز ہو یا نفل ہو یا تراویح کی نماز ہو، کسی بھی صورت میں بالغ عورت ہو یا نابالغ عورت ہو، یا اسی طریقے سے کوئی نابالغ بچہ ہے تو اس کی بھی امامت نہیں، اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کو جہاں تک ہو سکے عبادات، تلاوت قرآن مجید اور ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں مشغول رکھیں۔ اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، یا وہ لوگ جو اب تک قرآن پڑھنا نہیں سیکھے، لاک ڈاؤن کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قرآن پڑھنا سیکھیں، اور کسی عالم یا حافظ سے رابطہ کر آن لائن کلاسز لیں۔ اس ماہ مبارک میں کریں، تہجد اور 5 وقتہ نماز کا نوافل کا خوب دل جمعی کے ساتھ اہتمام کریں، والدین کی خوب خدمت کریں، اور اس موقع کو غنیمت جانیں۔ بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں ٹائم پاس نہ کریں۔ واٹس ایپ، فیس بک
انسٹاگرام، یوٹیوب، اسی طریقے سے انٹرنیٹ کی جو بھی ایپ ہے، پھر اسی طریقے سے سوشل میڈیا، ہرگز جو ہے ان کو استعمال کر کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو یہ اور بات ہے۔ مالدار حضرات سے خصوصاً گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ ہر سال رمضان مبارک کے موقع پر زکوٰۃ و صدقات اور اسی طریقے سے عطیات کے ذریعے سے مدارس کا تعاون کرتے ہیں، اس بار بھی خصوصاً آپ اپنا تعاون مدارس کے ذمہ داروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ مدارس اسلامیہ جو ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں اور اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، کیونکہ اس دور میں دین اور اسلام کی، قرآن و حدیث کی صحیح معنوں میں حفاظت و اشاعت کا کام کرنے والے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر اس موقع پر آپ مدارس اسلامیہ کا تعاون کیجیے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ مالدار حضرات اور جو اس رمضان میں اپنے خاندان کے غرباء اور اپنے محلے کے غرباء کی مدد کریں، محلے کی مسجد کے جو ائمہ و مؤذنین جو رات دن مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، جو اپنی ضرورتیں دینی حمیت اور غیرت کی وجہ سے اشارتاً یا کنایتاً کسی کے سامنے پیش نہیں کرتے، ان کا بھی آپ دل کھول کر تعاون کیجیے، کیونکہ یہ ہماری نسلوں کے دین کے محافظ ہیں، نمازوں میں ہماری امام ہیں، ان کی خدمت کرنا ہم پر لازم ہے۔ یہ چند گزارشات رمضان مبارک کے متعلق آپ حضرات کے سامنے رکھنے تھے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس لیے اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ تراویح کی نماز بھی اپنے گھر میں ادا کرے اور جان بوجھ کر روزہ بھی نہ چھوڑے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر روزے کی بھی اہمیت اور جو ہے روزے کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ چند گزارشات رمضان شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔